سچائی یوں سپرد قلم کر رہا ہوں میں، ہر غم غم حسین میں ضم کر رہا ہوں میں. سچائی یوں سپرد قلم کر رہا ہوں میں، ہر غم غم حسین میں ضم کر رہا ہوں میں. اور جو تذکرہ پسند ہے بنت رسول کو، جو تذکرہ پسند ہے بنت رسول کو، وہ تذکرہ خدا کی قسم کر رہا ہوں میں، وہ تذکرہ خدا کی قسم کر رہا ہوں میں. سالانہ مجلس اعزاز سے خطاب کے لیے ملتمس ہیں عالی جناب علامہ سید اختر عباس زیدی العربی سے کہ وہ مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں. آگے آ جائیں. بسم اللہ. بآواز بلند صلوات. جو حضرات سامنے کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ فرش اعضا پر تشریف لے آئیں. مجلس اعضا کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور علامہ سید اختر عباس زیدی العربی مجلس اعضا سے خطاب فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صلوات على محمد وآل محمد. بسم اللہ. حمد ہے اس اللہ کی. توجہ جی جانے محترم، بس خدا کرے ابتدائی سخن میں صرف اور صرف روایتی سماعت میسر نہ آئے، روایتی کے ساتھ اگر ولایتی سماعتیں بھی میسر آ جائے تو میں تقریر کے پہلے فقرے سے اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ تو حسب روایت حسب دستور رہا ہی ہے بحیثیت خطیب، بحیثیت متکلم مجلس اعضا. حمد ہے، کوئی گھبراہٹ تو نہیں، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں جھولے کی فضاؤں میں بھی علی علی کی صداؤں سے مانوس رکھا ہے. نہیں، میں نے تقریر کا پہلا فقرہ ذرا سا روایتی کہا اس لیے کیونکہ اس روایتی فقرے کے جھرمٹ میں، اس کے آغوش میں ایک فقرہ ہے جسے آپ کی زندہ مقدس اور شاداب سماعتوں کی نظر کرنا واجب نہیں ہو جب سمجھ رہا ہو. پھر عرض کر رہا ہوں حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں جھولے کی فضاؤں میں بھی، اب جسے اتنی پرانی باتیں یاد ہی نہ ہو اس سے تمہیں ہم کلام بھی نہیں ہو. حمد اس اللہ کی جسے نے ہمیں جھولے کی فضاؤں میں بھی علی علی کی صداؤں سے مانوس رکھا ہے. یعنی عزیزان محترم، خالق ازل نے
ازل سے بھی پہلے مخلوق کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک وہ جنہیں عشق علی کی فضاؤں سے مانوس رکھا ہے، دوسرے وہ جنہیں بغض علی کی وجہ سے منحوس رکھا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. نہیں، اب اگر آپ کی سماعتیں مجھے میسر آئی گئی ہیں تو فقرہ یہ بھی نہیں ہے جو آپ کی نظر کرنا تھا. پھر عرض کر رہا ہوں، حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں جھولے کی فضاؤں میں، ایک منٹ، زمانے سے وہ برداشت نہیں ہو رہے، میری طرف دیکھیے گا، جنہیں جھولے کی فضاؤں میں صرف علی علی کی صداؤں سے مانوس رکھا، وہ کیسے برداشت ہو جائیں گے جنہیں علی خود اپنے ہاتھوں سے جھلاتے بھی رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورتی سے موضوع میں قدم رکھتے ہیں. یہاں پر اپنا نصیب پڑھوانے والے درود بھیجیں بآواز بلند محمد و آل محمد. اجازت ہے فقرہ کہو؟ کوئی تھکاوٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، خستگی تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے، لیکن قربان جائیں اس عشق کے جو ہمیں بیدار رکھتا ہے اور علی کے منکروں سے بیزار رکھتا ہے، اور جس کی یہ کیفیت ہی کیا کہتے ہیں یکساں نہ ہو، اسے تو آج کی گفتگو کا لطف بھی نہیں آنے والا. زمانے سے وہ کیسے برداشت ہو جاتے ہیں؟ اجازت ہے؟ جن کا جھولا خود علی جھلاتے رہے ہو. بلکہ نہیں، میں بدلتا ہوں لفظ، کتنے حسین ہوں گے اللہ کے وہ حسن اور حسین. نہیں، کم سے کم نعرہ تو مولا کے نام کا بکھرا ہوا نہیں لگنا چاہیے نا. مانا کہ حالات خراب ہیں لیکن عقیدے تو خراب نہیں ہو گئے. بسم اللہ. کتنے حسین ہوں گے اللہ کے وہ حسن اور حسین. ابھی تو سہری صاحب کہ رات رات بھر اللہ کی آنکھیں جنہیں دیکھ کر مسکراتی بھی رہیں اور ان کے جھولوں کو جھلاتی بھی رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا چلیں، یہ میرا موضوع سخن نہیں، مجھے گفتگو تو آج والشمس اور والضحیٰ پہ کرنی ہے. والشمس والضحیٰ پہ نہیں، والشمس والضحیٰ. لیکن والضحیٰ کیسے سمجھ میں آئے گا جب تک آپ کو 30ویں پارے میں والضحیٰ سمجھ میں نہ آئے. اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. مجھے قسم ہے روشن دن کی، واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی، وفا جب اس کا اندھیرا چھا جائے. میں نے کہہ دیا اور آدھے سے زیادہ مجمع رہ گیا، لیکن آپ کی ضیافت تباہ کے لیے عرض کر دیتا. والضحیٰ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے روشن دن کی، واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے. حیرت ہے علی والو، عالم اسلام کے جتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں نا، سب کا تعلق ہی رات سے ہے. ایک منٹ، جس کا تعلق اللہ کے ہاتھ سے ہے، ہاتھ بھی اسی کا اٹھتا ہے اپنی ولایتی امانت کو وصول کرنے کے لیے. حیرت ہے جو خاموش رہ گئے ہیں، مجھے ان کی خاموشی پہ بھی حیرت ہے، اور جیسے یاد ہو میرے ساتھ بولتا ہوا نظر آئے. معراج راتوں رات ہو گئی. آپ تمہارا مزاج پڑنے لگا ہو. سنا ہے ہجرت. ایک منٹ، سارے لاڈلوں کا تذکرہ تو جھوم جھوم کے کرتے ہو، یہ یاد رہ گیا کہ لے کے کسے گئے تھے؟ یہ بھلا گئے کہ اپنے ہی بستر پہ لٹا کے کسے گئے تھے؟ تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. اور یہ بھی میرا موضوع سخن لائی ہے. بسم اللہ. معراج. بسم اللہ. جیتے رہو جو در سے کروں دو چار باتیں تم سے. سبحان اللہ. یعنی دن اور رات کا ذکر ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے دن اور رات یہاں بھی جمع ہو گئے ہیں. قربان ہو جاؤ، کیا سننے والے ہو، کیا ادائے ہے. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا، اور قاری یہ قرآن. ایک منٹ ایک شعر نظر کروں. بات قرآن کی آ گئی تو ایک شعر نظر کروں. قرآن سنانے سے پہلے بتاؤں کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے. قرآن تو اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ نے معجزہ بنا کر ایک معجزے پر ہی اتار دیا. ایک منٹ، اب خاموش کیوں رہ گئے ہو؟
جب نعرہ لگا رہے تھے تب تو جواب سب نے دیا نا، تب میں بھی تو وہ نعرہ لگا رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں لگایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا، اللہ کہہ رہے مجھے قسم ہے دن کی اور نہیں رات میں کہہ رہا ہوں، میری طرح دیکھیے گا رات، کیونکہ جب ولایت اندر ہو نا تو سامنے نہیں دیکھتی کہ کون بیٹھا ہوا ہے، میری طرح دیکھ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے دن کی بھی نہیں، روشن دن کی، واللیل اذا سجا، اور پھر کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے رات کی۔ حیرت عالم اسلام کے بڑے بڑے واقعات رونما ہی رات میں ہوئے۔ ایک منٹ، ہم ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں جو دن اور رات سے بھی پہلے تھے، وہ نہیں جو راتوں رات بن گئے یار۔ تو نہ ہاتھ اٹھا گیا، حیدر حیدر حیدر، بسم اللہ پڑھو نا، تمہارے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ والضحی، اور ابھی جو کہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے، تو پہلے بتاؤں تو صحیح کہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ نے معجزہ بنا کر معجزے پر اتاری۔ ایک منٹ، جو خاموش رہ گئے قرآن معجزہ نہیں؟ اور جو دوسرے زاویے پہ بھی خاموش رہ گئے، کیا محمد معجزہ نہیں؟ حضور تو اتنا معجزہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اب جو خاموش رہ جائے مجمع میں خود ہی پتا کرا لینا کہ اس کا رسالت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ یہی تو موقع ہوتے ہیں اپنا اپنا عقیدہ بتانے اور جتانے کے۔ قربان چلا جاؤں جس سے محمد ملا ہی علی سے ہے، وہ محمد کی طرح غدیر والے دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک میثاقی، ایک قمری، ایک قلندری لگاؤ نا، نعرہ حیدر۔ سن کر اچھا رئیس بھائی بسم اللہ، قرآن سنتے کیسے ہیں سناؤ؟ ایک منٹ، قرآن مجھے سننا آتا ہے یا اللہ کو؟ بہتر کون سنے گا؟ ایک منٹ، داد آپ نے دی ہے، اللہ بہتر سنے گا یا مسلمان بہتر سنے گا؟ آسان کر دیتا ہوں، مسلمان بہتر سنے گا یا رحمان بہتر سنے گا؟ اچھا، مسلمان بہتر سنائے گا یا خود رحمان بہتر سنائے گا؟ ایک منٹ، واہ کیا کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ بے شک۔ اب میں تمہیں رسول کی شان میں ایک شعر نظر کر رہا ہوں، اور جعفر طیار میں بیٹھے ہوئے علی والو، جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے آپ کی سماعتوں کی وساطت سے، یہ سنے سنائے پر عمل نہ رکھا کرو۔ سامنے والے کو آگے کبھی دیکھو بھی، پرکھو بھی صحیح کہ جن مالکوں کے ذکر میں وہ مصروف ہے، اس ذکر نے اسے رنگ کیا کیا لگانا شروع کر دیا ہے۔ اور میری تو دعائے مالک ہم سب کو رنگ لگائے اور ایک رنگ ہو جائے، کیونکہ رنگوں میں رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب آپ نہیں مجھے موضوع دیا کہ قرآن وہ کتاب ہے، میں بھی تو بتاؤں قرآن کیا کتاب ہے؟ اجازت ہے؟ بس قرآن کی شان میں ایک شعر سنو، سن کر سننے والے بھی سنیں اور سنانے والے کی بھی شان سنو۔ میری طرح دیکھ رہا، شان رسالت پڑھ رہا، سن کر تیری زبان سے، گھبرا گئے ہو؟ سن کر تیری زبان سے، حضور شعر سنیے گا، شعر سنے میں نظر کر رہا، سن کر رسول کی شان میں، سن کر تیری زبان سے اے افتح العرب۔ ایک منٹ، وہ اردو بولنے والے ہیں، سن کر تیری زبان سے اے افتح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ بسم اللہ، حضور سن کر تیری زبان سے اے افتح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی۔ ایک منٹ، جو خاموش رہ گئے ہو، اب انہیں قرآن سن کے بھی لطف نہیں آ رہا تو پتہ کراؤ یہ کیا سن کے جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سن کر تیری زبان سے ہے افتح العرب، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ اب اسی کلام میں سنو اللہ کیا کہہ رہے، سمجھانا وہ شمس ہے لیکن تمہید و دہا کی باندھ رہا ہو۔ اور قربان جاؤں اللہ کے معجزے میں سے، یہ قرآن والے معجزے میں سے ایک معجزہ خود یہ بھی تو ہے کہ قرآن کی ہر آیت اپنی تفسیر خود دوسری آیت میں سنا دیتی ہے۔ جبھی تو میرے اور آپ کے مولا صادق فرماتے، درود پڑھے محمد و آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طیب اور طاہر بارگاہ میں میرے مولا فرماتے ہیں، گھبرا گئے کہ ان القرآن یفسر بعضہ ببعض، قرآن اپنی بعض آیات کی تفسیر خود فرماتا ہے، یعنی جسے قرآن واقعی پڑھنا سمجھ میں آ جائے پھر اس سے تفسیر بالرائے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب سنو بسم اللہ، اور میں تو بھی صرف ترجمہ ہی سنا رہا ہوں، والضحی، مجھے قسم ہے دن کی بھی نہیں، علی والو روشن دن کی،
کر دیا نا ضائع، پوری تمہید ضائع کر دی. پھر کہہ دیتا ہوں معراج رات میں ہوئی، ہجرت رات میں ہوئی. یہ قرآن جس کے نعرے لگ رہے ہیں یہ بھی رات میں اتر گیا، لیکن عزت علی کی قسم ان راتوں میں جو دن دن بن کے چمک رہا ہے وہ غدیر کا دینا ہے. طلعت اٹھا کے حیدر حیدر حیدر. بسم اللہ. یہی تو حسن ہے جعفر طیار میں مجلسوں کا. اور یہ نہیں دیکھا علاقے دیکھ کے مجلس نہیں پڑھتے ہم، چہرے دیکھ کے اپنی مجلس اور عناوین نہیں بدلتے ہیں. جو آیت خطبے میں پڑھی ہے اسی کی تمہید میں گفتگو ہو رہی ہے. ہم ان بے غیرتوں میں سے نہیں ہیں جو مجمع دیکھ کے عقیدے بدل لیتے ہیں. ہم تو خیر سے ان لوگوں میں سے ہیں جو عقیدے دیکھ کے مجمع ہی بدل لیتے ہیں. نعرہ حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھول دے اس کی آواز میری جان. جب خطیب نہیں گھبرا رہا تو ساؤنڈ والا کیوں گھبرا رہا ہے؟ اور خیر سے ساؤنڈ تو صرف رسول اللہ کے پاس تھا، جو آج بھی علی ولی اللہ غدیر کی آواز آ رہی ہے. ولی اللہ جو پیچھے بیٹھے ہو، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. علی ولی اللہ کا نعرہ تو مل کے لگا دیا کرو، یا اس سے مجلس بھی باطل ہونا شروع ہو گئی ہے. لگاؤ نا مل کے نعرہ ولایا، مل کے نعرہ ولایا، نعرہ ولایا، نعرہ حیدری. لطف آ رہا ہے؟ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. اب چونکہ بات غدیر کی آ گئی تھی تو بنتا بھی حلالی کا یہی تھا کہ نعرہ بھی وہی لگا تھا جو مصطفیٰ لگا کے چلے گئے ہیں، ہے نا. یہ سب اپنی طرف سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. لطف تب آتا ہے جب ہر شے منطقی ہو رہی ہو. نعرہ لگانے والا بھی نعرہ موضوع کی مناسبت سے لگا رہا ہو، اور لطیفہ سنانے والا مجلس کے بعد کا انتظار کرے. تو بہتر تو یہ کہ اختر عباس یہاں بیٹھ کے لطیفہ نہ سنائے، قرآن ہی سنائے. واللیل اذا سجا. اور اللہ کہہ رہے مجھے قسم ہے اس رات کی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع نہیں تھا، ان کی خاموشی نے مجبور کر دیا. واللیل، اور مجھے قسم ہے رات کی، جب اس کا اندھیر، رات کی. ایک منٹ خاموش رہ گئے. لیل، ایک منٹ. جو نہیں جانتا وہ اسے تحفہ دے رہا ہو. لیل لقب ہے جناب سیدہ کا. ایک منٹ، جو خاموش رہ گئے ایک منٹ. لیل کس کا لقب؟ دلیل دوں کہ کیوں لقب ہے ان کا؟ اگر دل نہیں ہے تو پھر بات آگے بڑھا دیتا ہوں. لیل کہتے ہیں رات کو، اور رات ہوتی ہے پردہ، اور پردے میں ہوتا ہے راز. اب سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کا پردہ ہے اسے لیلۃ القدر کیوں کہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا اچھا جملہ ہے. کیا کہنے، یہ ہے وفا. آہا، نہیں سر. دیکھیں کبھی کبھی اگر بر وقت لگے نا نعرہ اور ایک ساتھ لگے نعرہ تو نعرہ بھی وہی کرتا ہے جو کما کر دیتی ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ آزادار حسین کی محبت میں اپنا سر کھول لیتا ہے اور نعرہ لگا کے سامنے والے کا سر کھول دیتا ہے. ایک زبان ہو کے بسم اللہ. یہ قوم ایک رہے. واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. صرف اپنے موضوع پر آنے کے لیے، کیونکہ یہاں جو تابوت اٹھتا ہے وہ منتی ہے. اور حیرت ہے وہ بچے جو خود ماؤں کی منت مانگنے سے پیدا ہوئے اب منتی تابوتوں کی مجلسیں روکنے کے لیے آئیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جس کو جس در سے ملا ہو اسے کم سے کم نمک کا پاس رکھنا چاہیے. نمک پاس نہیں رکھنا، نمک کا پاس رکھنا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. بسم اللہ. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے، اور دروازے حسین کے سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے. آگے آگے ہمیں موضوع پہ. علی
اب کتنی خوبصورت سے کہا سورج بھی چمکے علی علی. ایک منٹ, سورج سورج سورج, کاش کہ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا کہ اللہ نے سورج کسے کہا ہے اور چاند کسے کہا ہے. اب کون کس کے نصیب سے چمکا ہے یہ تو ابھی ترجمہ تفسیر ہوتے ہی سمجھ میں آ جائے گا. تو واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى, اور پھر ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. تو والضحى, مجھے قسم ہے روشن دن کی, دن چڑھتا ہی تب ہے جب سورج چڑھے. پتہ نہیں اشارہ سمجھ رہے یا نہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہا والشمسی, اب قصور میرا ہے, سورج والی آیتیں میں رات میں سنا رہا ہوں. قرآن تو دن رات کے لیے اترا ہے نا, یا صرف دن میں پڑھنا ہے, یا صرف 5 وقت پڑھنا ہے, اور وہ بھی ایک رٹی رٹائی صورت جس کے معنی میں آج تک ہم, یعنی فائدہ ایسی نماز کا, یہ نہیں کہہ رہا نماز نہیں پڑھو, لیکن ایسی بھی نہ پڑھو. فائدہ ایسی نماز کا جو جانماز سے شروع ہو اور جانماز پہ ہی ختم ہو جائے. نماز تو مومن کی معراج ہے, اور معراج فکری اعتبار سے بھی ہونی چاہیے, ذکر کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے, معرفت کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے, ورنہ پھر یہ حدیث زبانوں پہ نہیں ہونی چاہیے کہ الصلاۃ معراج المؤمن. پتہ نہیں لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. نماز کہہ رہے ہیں مومن کی معراج ہے, تو پھر جو محمد کی معراج میں ہوا وہ اگر تمہاری صلاۃ میں نہیں تو اسے صلاۃ کہے گا کون؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نہ آ رہا ہے. لطف آ رہا ہے یا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ تو اب مجلس کی معراج, اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے. مجلس کو مجلس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سب بیٹھے ہوتے ہیں. گھبرائے نہیں, وہ جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں وہ بھی مجلس میں ہی ہیں, لیکن چونکہ اکثریت بیٹھ کے سن رہی ہے, اور یہ تو وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں, جو خاموش رہ گئے ہو. ایک منٹ میرے بیٹے, مجھے تو تم سے ہمدردی ہے. مجلس میں اس لیے آتے ہو کہ پرواز کرو, فکری اعتبار سے پرواز کرو, یہ نہیں کہ مجسم اعتبار سے پرواز کرو. اب اس کے نصیب سے اختر عباس کیا لڑے جو اپنی پرواز کو اپنے ہی انگوٹھوں سے پکڑ کے بیٹھا ہوا. میں قربان چلے جاؤں, کتنی خوبصورتی سے تم نے اپنے ہاتھ کھولے ہیں, لیکن جسے بچپن سے ہی ہاتھ باندھنے کی عادت ہو, ایک رات میں تو اس کے ہاتھ کھلنے سے رہے, پروں کو کھول کے ایک مرتبہ نہ رہا ہے حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اللہ کہہ رہے مجھے قسم ہے اس چمکتے ہوئے سورج کی, والقمر اذا تلاها, اور مجھے قسم ہے سورج کی, اور اس چمکتے ہوئے سورج کی جس کی شعاعیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے, ایک منٹ چکا چاند کر رہی ہے. والقمر اذا تلاها, اور مجھے قسم ہے اس چاند کی, اب نہیں یہ دامن وقت میں گنجائش, جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. کون سی قوم کا پروردہ بچہ ہے جسے اتنا بھی نہ پتا ہو کہ اللہ نے پورے قرآن میں سورج کہا ہی مصطفیٰ کو ہے اور چاند کہا ہی مرتضیٰ کو ہے. بہرحال اللہ جانے وہ کتنا چاند ہوگا جسے مرتضیٰ اپنے ہاتھ میں لے کے کہے تو قمر بنی ہاشم. سبحان اللہ, یہ بھی میرا آج کا موضوع سخن رہی ہے. میں نے کرنی ہے گفتگو آج علی کے بیٹے پر, لیکن زمانے سے علی کے نوکر برداشت نہیں ہوتے, بیٹوں کے فضائل کیسے ہضم ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لطف آ رہا ہے, یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے قسم اس چمکتے ہوئے سورج کی, والقمر اذا تلاها, اور جو جانتا وہ جانتا, جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. آپ کی خاموشی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ حجرہ شریعت کے اندر صحن تطہیر میں جب سج دھج کر لباس نورانیت سے, یعنی جب جمال ذل جمال ہو کر, آئے سبحان اللہ, تو تم یہ جو آگے بیٹھے ہو نا 2-4, خدا کی قسم تم نے پورے مجمع کی نہیں, تم نے پورے سمجھو دنیا بھر کے ولایتیوں کی نمائندگی کر دی ہے صرف اس فقرے کی وصولی اور اپنی اس ادائے مخصوصہ کے ساتھ. میں پھر نظر کر رہا ہوں, جمال کیوں کہا؟ کیونکہ رسول سج کے آ رہے ہیں نا. کیوں؟ اللہ نے محمد کو اپنا آئینہ جمال ہی تو بنایا ہے. ایک منٹ, لیکن ایک کو جمال بنایا ہے تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت رہی, دوسرے کو اپنا جلال بھی تو بنایا ہے. اور جسے پتا ہے کہ اللہ کا جلال کون ہے, وہ ایک مرتبہ اپنے مالک کا نام بلند آواز سے تو لے نہ رہا ہے حیدری. اور نہیں, لطف تو اب آ رہا ہے مجھے تقریر کرنے کا, اجازت ہے. جمال, اللہ کا جمال ہے محمد. اور دیکھو جب جمال دوہرا ہو جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں ذل جمال. جو خاموش رہ گئے ہو, ذل جمال کہتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ذل تو کہا ہی دوہرے کے لیے جاتا ہے.
اب کم سے کم اس پہ تو انہیں بھی بولنا چاہیے تھا جو ذوالنورین کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. چلو ادھر بھی ذل والے ہیں تو ادھر ذل والے اور ہیں. یہاں تو خیر سے ذل والے بھی ہیں اور دل والے بھی ہیں. گھبرا گئے ہیں وہ جو ذوالجنا کے تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اتنی آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے بھی نہیں ہو. اور آپ جب ایسے سننے والے ہو، حق ہوتا ہے. اور 1 منٹ علی کے لیے رسول نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اب علی چلے گا حق کے پیچھے؟ دے دو نا میرا ساتھ. کہاں چلے گئے وہ علی حق کے نعرے لگانے والے؟ اللہ نے یہ دعا کی کہ اب حق چلے گا علی کے پیچھے. اب ذرا تحمل سے ایک بار قرآن سر پہ رکھ کے سوچو تو صحیح. 1 منٹ، رسول نے کیا کہا؟ اب حق چلے علی کے پیچھے. اس کا مطلب ہے کہ جو چل رہا ہے علی کے پیچھے اس کا حق ہے کہ وہ یہ نعرہ لگائے، انا الحق. آج تو فیصلے ہو رہے ہیں. بسم اللہ. تھک گئے تو کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اور جب جمال بن کر، یعنی ذوالجمال ہو کر، بس اب تم نے یاد دلا دیا، جب ذوالجمال ہو کر باہر آیا تو جب جمال دوہرا ہو تو ذوالجمال. اچھا اگر کسی سواری کے 2 پر ہوں، بیٹا مجمع تو پتہ ہے مجمع کو کس کی بات ہو رہی ہے، تم بتاؤ تو میں مانوں. جس سواری کے 2 پر ہو، چلو ایک اشارہ اور کرتا ہوں، اور وہ سواری بھی تمہارے میرے مولا حسین کی ہو، تو اسے بچہ دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ وہ ذوالجنا رہا ہے. اب میں تو ساتھ دیتا رہوں، میں تو مثالیں دیتا رہوں گا جب تک پورا مجمع میرے ساتھ نہیں بولے گا. یعنی ذل ہوتا ہے دوہرے کی نمائندگی کے لیے. جمال دوہرا ہو تو ذوالجمال، پر دوہرے ہو جائے، پرواز دوہری ہو جائے تو ذوالجنا. اچھا 1 منٹ سنائیں کسی کی تلوار کو ذوالفقار کہتے ہیں. تم دیتے جاؤ، میں تو تمہیں مثالیں دیتا رہوں گا. اور 1 منٹ جو نہیں جانتا وہ بھی سن لے. جب میرے اور آپ کے مولا صادق سے کسی نے پوچھا نا مولا لما سمی ذوالفقار ہوا ذوالفقار، مولا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں کیونکہ یہ 2 طرف سے فقیر جو کر دیتی ہے. یعنی اس میں بھی دوہریت ہے، دوہرا ہے، وار دوہرا ہے. سنا اس کے منہ بھی 2 ہی تو تھے. اب 2 رخوں کو کیا پتا کہ جمال دوہرا ہو جائے تو کتنا حسین ہو جاتا ہے. حیرت ہے تم نے ضائع کر دیا فقرہ. یعنی اگر جمال مزید جمال میں ہو تو اسے ذوالجمال کہتے ہیں. اور جمال تو اللہ کا ہے ہی محمد، اور جلال کون؟ علی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر جلال میں آ جائے تو اسی کو تو عربی میں کہتے ہیں ذوالجلال. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی بسم اللہ. اور یہ جو نعرہ لگاتے ہو نا تم، بسم اللہ، اور میری جان میں قربان چلا جاؤں، تجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے کسی نے اتارا ہو. اور اختر عباس کو بس اشارہ ہی دیتا رہے کہ اگلا جملہ کیا ہونے والا ہے. وہ جو ہیہات من الذلہ کے نعرے لگاتے ہیں وہ لڑکے اختر عباس کی پلکوں پہ ہے، وہ ہماری قوم کے سر کا تاج ہے. لیکن وہ جو ذلت سے دور جانا چاہ رہے ہیں نا، انہیں یہ بھی تو بتاؤ کہ عزت سوائے علی کے کسی کو نہیں کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. علی ولی اللہ. 1 منٹ میری طرف دیکھو. بسم اللہ. سبحان. کیوں میری جان ہیہات من الذلہ. اب تو دے دیا تم نے موضوع. ہیہات من لعنت ایسی زندگی پر جو ذلت پہ مبنی ہو. یعنی کہنا یہی چاہ رہے ہو نا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی آئے. تو پھر بتاؤ بھی تو ذلت کہتے کسے ہے؟ ہر وہ عمل جو تجھے عزت سے دور کر دے
اسی کو تو ذلت کہتے ہیں. اور سنا ہے میری اور تمہاری عزت رہی، علی تو اسے کہتے ہیں جو اللہ کی عزت ہے. ہائے ہائے اللہ. یہ یہ گھر بھی کبھی آباد تھا. میں مصائب نہیں پڑھا لیکن اور مجھے معلوم ہے کہ وہ شیعی کیا جو ایک لمحے کے لیے بھی یہ بھلا دے کہ یہ سیدہ کا گھر ویران ہوا کیسے ہے. میرا دل تو خدا کی قسم شاہ عالم زیدی ابھی بھی یہی چاہ رہا ہے کہ میں فضائل کے 2 جملے کہوں، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے دوران فضائل بھی 2 جملے مصائب کے سننا چاہ رہا تھا، اور تمہاری آنکھوں کے بدلتے ہوئے موسم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہو، گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر تم نے 2 جملوں کی مجھے اجازت دے دی تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فضائل پڑھوں، ورنہ آپ کی آنکھوں نے تو حکم سنا دیا ہے. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اصل میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو کم سے کم اگر نہ کہہ کے جاؤں تو پھر کیا فائدہ کہ یہ لوگ صرف قرآن سنا کے چلے گئے، بعد میں ان کو یہ مل جائے گا کہ جی ترجمہ ہی نہیں کرنا آیا، اور جو ترجمہ اگر سنا دیتا ہو کہتے ہیں کہ تفسیر میں قدم نہیں رکھ سکے. تو جو آیا ہی عیب ڈھونڈنے ہو اسے مجلس کسی پہلو سے حسین لگنے تھوڑی والی ہے. یعنی اس کے لیے تو یہ بھی بہت تھا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان کہتے اور وہ اٹھ کے چلا جاتا. سبحان اللہ. لیکن آپ کے یہاں بیٹھے رہنے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ شیطانوں کے نہیں رحمان کی ولایت کے قائل ہے. اجازت ہے؟ تو اب وہی رحمان سورہ شمس میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها. تو جب جمال ذوالجمال ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلا تب سادہ لفظوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خالق محمد نے رفتار محمد کو دیکھ کر یہ آیتیں کردار محمد پہ نچھاور کر دی. پتہ نہیں لطف کیوں نہیں آ رہا ہے سننے والوں کا. اور تب جبریل آ کے کہتے ہیں والشمس والضحاها یا رسول اللہ، اللہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے مجھے اس چمکتے ہوئے سورج کی قسم. سبحان اللہ. اور جس کی شعائیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر رہی ہے. اور ابھی رسول مسکرا ہی رہے تھے کہ جبریل نے دوسری آیت پڑھی والقمر اذا تلاہا. قربان ہو جاؤں جعفر طیار میں بیٹھے ہوئے علی والوں، اللہ نے جیسے کہا نا مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، تو غیور رسول نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا علی پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے. تحفہ تو اختر عباس اب دینے لگا. شمس اللہ نے کہا نبی کو، چاند کہا علی کو. حیرت ہے جسے اللہ نے سورج کہا اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور جسے اللہ نے چاند کہا اس نے سورج کو واپس بلوا لیا. جی ہو حیدر آ گیا تو. گھبراہٹ تو نہیں ہے کوئی؟ اور مجھے اندازہ ہے کہ ماتمی، اور ظاہر ہے کہ میری اپنی انجمن ہے اور دستہ العباس کے ماتمیوں نے یہاں ماتمداری کرنی ہے، یہاں کی مقامی انجمن ہے، حق بھی یہی ہے. اگر وہ صرف یہاں سے گزر جاتے مجلس تو تب بھی ہو جاتی. آپ جس کا ماتمیوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہی نہیں ہے اسے کیا پتا کہ ماتمی جب اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ پہلا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے اور وہ وہاں سے کیا لے کے آتا ہے جو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے. لیکن جس نے کبھی یہ طواف دیکھے ہی نہیں اس کے سامنے تو اس کی تو آنکھوں میں زندگی بھر کعبے کا غلاف ہی رہے گا. کیوں؟ غلاف بھی تو پردہ ہے. اور سنا ہے یہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں العلم هو الحجاب الاکبر. ہمارا اپنا علم ہی تو ہمارا حجاب بن جاتا ہے. بہرحال قربان جاؤں اس کے جسے حجاب بھی نظر آ جاتا ہے، کیونکہ علی کتابوں میں تھوڑی ملتا ہے، علی تو حجابوں میں ملتا. نعرہ حیدری. اور اللہ کی کتاب میں بھی جسے علی ڈھونڈنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر اذا تلاہا. اللہ کہہ رہے مجھے قسم ہے اس علی کی جو چلتا ہی محمد کے پیچھے ہے. پتہ نہیں آپ کو لطف کیوں نہیں آ رہا ہے. اور شاہ عالم زیدی صاحب آج تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس رئیس بھائی اگر اجازت ہو، اللہ کہہ رہے مجھے قسم ہے محمد کی اور اس سے نکلنے والی ہر شعاع کی. 1 منٹ، یہ مصطفیٰ جیسے سورج کی کرن ہی تو ہیں.
جبھی تو اللہ نے کل یہی کہتا ہے ہر امام سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب جو ہماری طرف سے بھیجا ہوا ہے اسے اس کا منصب سونپ اور اپنے رب کی طرف لوٹا. لوٹتا وہی ہے جو چلتا بھی یہی سے ہو. نعرہ حیدر. لطف آیا یا نہیں آیا؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. عابد بھائی نہیں ہے دامن وقت میں کچھ. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَا. مجھے قسم ہے اس علی کی، دے دو نا میرا ساتھ، جو چلتا ہی محمد کے پیچھے ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. اب ایک منٹ، یہ صرف ہاں ہو نہیں، یہ عربی کی ضمیریں ہیں. ہاں مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، ہو مذکر کی ضمیر ہوتی ہے. آپ تو مجھ سے ایسے ناراض ہو رہے ہیں جیسے میں نے مذکر مؤنث کو ایک ہی کر دیا ہو. ہمیں معلوم ہے تذکیر تذکیر ہوتا ہے، تانیث تانیث ہوتی ہے. اور یہ میں اب نہیں چاہ رہا کہ زیادہ ادبی رنگ دے دیا جائے اس وقت فی الحال اپنی تقریر کو، لیکن ہم لعنت بھی بھیجتے ہیں اس علم پر جو ادب کے بغیر آ جاتا ہے. اور یہ سارے خرافات پیدا اس لیے ہو رہی ہیں کہ صرف علم آ رہا ہے، ادب تو قریب سے بھی نہیں گزر رہا ہے. جن کا ادب کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی بے ادبی کیے چلے جا رہے ہو، اور جو جن بے ادب ماں باپ کے بچوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان کا دن رات ادب کیے چلے جا رہے ہو. اپنا احتساب ہمیں خود کرنا ہے. اجازت ہے؟ اور معیار جیسے خطابت کا معیار ہوتا ہے ایسے ہی قرآن کو پڑھنے کا تلاوت کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. اور صرف تلاوت معیار نہیں، ہدایت حاصل کرنا معیار ہے. اجازت ہے؟ ہدایت کس سے حاصل کرنی ہے؟ وہ اسی سے جو اظہر من الشمس ہے. یار عابد بھائی ضائع کر دیا مجمع نے. یعنی جو سورج کی طرح، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. اور سورج سے زیادہ کیا روشن ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے تو سورج کہا ہی مصطفیٰ کو ہے. گھبرا گئے؟ والشمس وضحاها. مجھے قسم ہے سورج کی، محمد کی اور اس کی شعاؤں کی، یعنی وہ 13 شعائیں جو اس آفتاب نبوت سے صادر ہو رہی ہے. نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ والقمر اذا تلاها. اور مجھے قسم ہے اس علی کی جو چلتا ہی اس سورج کے محمد کے پیچھے ہے. تحفہ وصول کرنا. والنور ہائی ہاتھ میں نزل اللہ والے بھی. والنہار اذا جلاها. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس دن کی. کس دن کی؟ اس دن کی جو سورج کو ظاہر کر دے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس مہدی کی جو ظہور کرے گا. نہیں بسم اللہ سبحان اللہ. یہ استعارے ہیں. بسم اللہ جیتے رہو، زندگیاں ہوں تمہاری سننے والوں کی. والنہار اذا جلا. مجھے قسم ہے اس نہار، اس دن کی جو جلا، جو اس سورج کو ظاہر کر دے گا. دن کو ظاہر نہیں کرے گا. پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ قسم کھائی چاند کی جو سورج کے پیچھے چل رہا ہے. قسم کھا رہا ہے اس دن کا جس نے سورج کو ظاہر کرنا ہے. حیرت ہے ہماری تمہاری میری دنیا کے اندر تو سورج ہے جو دن کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اللہ اس سورج کی قسم نہیں کھا رہا جس نے دن کو ظاہر کرنا ہے. اللہ اس دن کی قسم کھا رہا ہے جس نے سورج کو ظاہر کرنا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس مہدی آخر الزمان کی جو حقیقت محمدیہ کو ظاہر کر دے گا. اور اب وقت آیا ثابت کرنے کا. میں اور تم ماتمی مل کے بتائیں کہ ہم کس کی دعا سے خلق ہوئے، ورنہ میں اور تم ہونے تھوڑی والے تھے. پتہ نہیں اشارہ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ لیکن جو سیدہ کی دعا کے بغیر بھی ہو جاتے وہ بے شک خاموش رہے، لیکن جو ہوئے ہی سیدہ کی دعا سے ہے ان کا تو حق ہے کہ وہ مسکراتے بھی رہے اور ذکر علی میں اپنی زبان سے علی علی کہتے بھی رہے. اب آیت کہہ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشاها. اور دستہ العباس کے ماتمیوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ 12 بجے آپ نے ماتمداری کر دی ہے، لیکن اگر اجازت ہو تو ممکن ہے کہ 12 اور 14 کے درمیان، یعنی 12-14 سے پہلے میں ممبر آپ کے حوالے کر دوں گا. اور کامیاب بھی وہی ہے جو 12-14 تک چلا جائے. اجازت ہے؟ تب 12 بجنے میں 5 منٹ ہے، میں 10 منٹ اور مانگ رہا ہوں مصائب کے ملا کر. اجازت ہے؟ واللیل اذا یغشاها. اب پہلے قسم کھائی سورج کی، اس کی شعاؤں کی، پھر قسم کھائی اس علی کی جو چلتا ہے محمد کے پیچھے، یعنی اس چاند کی جو چلتا ہے سورج کے پیچھے. بولو نا میرے چاند.
بسم اللہ واللیل اذا یغشاہا. توجہ. اللہ کہہ رہا مجھے قسم ہے اس لیل کی. ایک منٹ بھول گئے تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھے؟ ابھی پھر یاد دلاؤں کہ لیل کس کا لقب ہے. اللہ کہہ رہا واللیل اذا یغشاہا، اور مجھے قسم ہے اس لیل کی جس نے محمد کو ڈھانپ لیا. سبحان اللہ. جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے علی 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 مل کے کھول یار آواز. اسپیکر ادھر کرنے چاہیے تھے. عشق بولو نا. بسم اللہ میری طرف دیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشاہا. اللہ کہہ رہا مجھے قسم ہے اس علی کا طرز. بھائی یہ ایک منٹ. اچھا ایک منٹ میری جان اجازت ہے؟ یہ جو تم کر رہے ہو اور یہ جو تم کر رہے ہو اور یہ جو ہم سب مل کے کر رہے ہیں، کیا ہمیں یہ ہائے ٹھیک ہے ایک منٹ سنو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سنو بابا سنو، مولا کی بات ہے. اچھا کچھ نہیں بات، بیٹھو 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 بیٹھو. ایسے میں ایک بات گزارش کروں. اچھا میری جان ایک منٹ. میں اب ٹھیک ہے میں نے سن لیا بیٹھے اچھا میں نے سن لیا. اچھا ٹھیک ہے میں نے سن لیا ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا بیٹھ جاؤ کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایک منٹ بیٹھو بابا بیٹھو. دیکھو ایک منٹ بیٹھ اصغر ایک منٹ بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھو بابا بیٹھو. ایک منٹ. بات توہین کی نہیں ہے، توہین کسی نے نہیں کی، توہین کسی نے بھی نہیں کی ہے، لیکن توہین مجلس کی ہو رہی ہے. توہین مجلس کی ہو رہی ہے. حیدر 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 حیدر. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
ٹھیک ہے بابا بیٹھو 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 بسم اللہ رکو ایک منٹ میں گزارش کروں گا 2 منٹ مجھے عنایت کرو. ہم نے نوجوان کو سنا کہ وہ کھڑے ہو کے یہاں کیا کہہ رہا تھا. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ایک منٹ سب سے پہلی بات تو یہ میرے بچوں میرے نوجوانوں جتنے کھڑے ہو ایک وقت میں ایک تقریر کرے تو اچھا لگتا ہے. اس نوجوان نے آج مجلس میں کھڑے ہو کر کوئی بے ادبی نہیں کی ہے. اس نے بہت خوبصورتی سے بات کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ واجب الاحترام ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے. لیکن دیکھیں پہلی بات تو یہاں کسی نے کسی کی توہین نہیں کی ہے. ہاں کچھ مخصوص ایجنڈے کے تحت مجلس کی توہین کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے جسے تمہارے حیدر کی صدائیں ناکام بنائیں گے. جی حیدر 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 بیٹھ جائیں آپ لوگ. اچھا ایک منٹ بیٹھ جاؤ. تمہیں امام حسین کی قسم ہے بیٹھ جاؤ. تمہیں اس تابوت کی قسم ہے جو بھی برآمد ہونے والا بیٹھ جاؤ. اور آپ ایک بن کے بیٹھنے کی کوشش کرو کیونکہ جب تمہارا مولا ایک ہے جب میرا اور تمہارا قبلہ محور سب ایک ہے. اچھا ایک منٹ دیکھو میں کوئی غلط بات یہاں سے کرنا نہیں چاہ رہا. جو جس کا مسلم ہے وہ ہمارے لیے بھی واجب الاحترام ہے. لیکن جو مسلم ہے اسے مسلط نہیں کیا جا سکتا. اب اگر میں کسی کو مانتا ہوں اور میں آپ سے ناراض ہو جاؤں کہ آپ اسے نہیں مان رہے تو آپ یہودیوں سے بھی اتحاد کر لیتے ہو کافروں سے بھی اتحاد کر لیتے ہو جبکہ پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو خاموش رہنا. لیکن اگر میں کوئی دیکھیں ہم فتنہ فساد کرنے والوں میں سے نہیں. ہم تو پہلی لعنت بھیجتے ہی اس میں جس نے سیدہ کے گھر میں بے ادبی کی. میں قربان چلا جاؤ جسے سمجھ میں آ گیا حیدر 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 جیتے رہو آباد رہو. اچھا بسم اللہ. نہیں میری جان اب اتنی خوبصورتی سے جس نوجوان نے ایک بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تھی مزہ تو تبھی آئے کہ جب نعرے ولایت بھی وہی لگا رہا ہو اور پورا مجمع مل کے داد دے بلکہ اب جواب دے رہا ہو. کھڑا ہو میری جان اور ایک بار جتنی طاقت ہے نعرے ولایت لگاؤ نعرے ولایت. تجھے علی ولی اللہ کی قسم نعرہ ولایت ایسے نہیں رسول نے تمہیں ہلکا علی ولی اللہ نہیں دیا. نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدر. جی بیٹھ جاؤ بس بسم اللہ بیٹھ جاؤ. عزت علی کی قسم ماتویو جسے جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائے. اور اگر یہ جملہ تمہیں اچھا لگے تو بیٹھ جانا. یہ علی ولی اللہ کا بغض ہی تو تھا جو زینب نے 72 بازار دیکھے. اجرکم علی اللہ. ذوالفقار بھٹو یہ فتنہ فساد مجلسوں میں نہیں ہونا چاہیے. سامنے والا بھی فساد کی نیت سے نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ گھبرایا ہوا ہے کہ کہیں کوئی ایسے لوگ وارد عزاداری یا وارد سیدہ کے گھروں میں وارد نہ ہو جائے جو سیدہ کے اپنے ہی دروازے کو آگ لگا دے. اجرکم علی اللہ. محسوس کرو دیکھو تمہارا میرا دشمن ایک ہے اور شیعت کو چاروں طرف سے مارا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ علی ولی اللہ والے ہیں. جب علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھیرا سکتے ہیں اجرکم علی اللہ. سوچ بھی سکتا تھا کوئی میرے اور تمہارے مولا حسن کو زہر ملنے سے پہلے کہ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ رسول زادیاں درباروں میں پھرائی جائیں گی. اجرکم علی اللہ.
آج غیروں نے تو رلایا ہے میری اور تمہاری پاک بیویوں کو، غیروں نے رلایا ہے. بس اول آخر ہمارا سب کا، ہر نوجوان کی جوانی کو مالک سلامت رکھے، اور صدقہ ہو علی اکبر کی جوانی کا. لیکن غیروں نے تو رلایا ہے. ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم سیدہ کو رلانے والوں میں سے نہ ہو، ہم سیدہ کو اپنے گھروں میں فرش بچھا کے بلانے والوں میں سے ہوں، لیکن اپنی پاک زخمی، پہلے سے زخمی بیوی کو رلانے والوں میں سے نہ ہو. 1 منٹ، زہر حسن کو ملا ہے، زخمی بطول کا جگر ہوا ہے. اجرکم علی اللہ. اور مجھے احساس ہے، دیکھو مجھے احساس ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک بدنظمی سی لگ رہا تھا کہ ہونے والی ہے. سب درد دل رکھتے ہو، لیکن حسن سے زیادہ درد تو نہیں ہوگا تمہارے سینے میں. اجرکم علی اللہ. اور میں گن کے 2 جملے روایت کے آپ کے سامنے نظر کرنے لگا ہوں. آپ جانے آپ کا وہ منتی تابوت جانے جسے آپ برسہ برس سے جس کی زیارت کر رہے ہیں، جہاں بڑی بڑی منتیں، بڑی بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور کیوں نہ مرادیں پوری ہو کہ سیدہ کے بچوں نے اپنی کوئی حسرت پوری نہیں کی ہے. اجرکم علی اللہ. یعنی قبر میں بھی جانے کے بعد اگر ماتمی کا ہاتھ ماتم سے رک جائے تو مجھے اس دہلیز کا نوکر نہ کہنا، سیدہ کے کسی بچے کی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی ہے. اجرکم. کیوں؟ میرے اور تمہارے مولا حسن کے دل میں یہ حسرت نہیں تھی کہ میرا قاسم کبھی جوان ہوگا؟ اجرکم علی اللہ. بس میں تمہاری توقع سے پہلے ممبر تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں. ہو سکے تو اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دینا جہاں جہاں تک بھی یہ جاتی ہے، کیونکہ یہ قوم ایک حسین ابن علی کی ولایت اور علی کی ولایت پر ہی تو ایک ہے، اور زمانہ اسے مختلف طریقوں سے اغوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ صدقہ بھی، یہ معجزات بھی، یہ معجزہ بھی اسی فرش اعضا کا ہے کہ ہمارے اپنے مسائل، اپنے دکھ درد سیدہ کے بچوں کے غم کے آگے زیر ہو جاتے ہیں. اور حسن کے سینے میں جو غم تھا اس کی ایک جھلک دکھانے لگا ہو. جب میرے اور تمہارے مولا کو زہر دیا گیا نا تو اپنی ہائے بلند کرتے رہنا. جب میرے اور تمہارے مولا کو زہر ملا ہے نا، اور زہر کیسا ملا ہے، تم خاموش اس لیے رہ گئے ہو، شاید تمہیں زہر کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہے. میں نے سنا ہے میرے مولا کو زہر جس نوعیت کا دیا گیا تھا نا، اس کی جھلک سے اندازہ لگا کہ میرے مولا کے پیروں کے انگوٹھے بھی سبز ہونا شروع ہو گئے تھے. اجرکم علی اللہ. یا خدا کی لعنت ہو اس بے غیرت ملعونہ پر، تاریخ نے جس کا نام جعدہ بنت عشاس رکھا ہے. جب زہر سے بھرا ہوا جاؤ حسن ابن علی کی طرف لے کر آ رہی تھی نا، تو تاریخ کہتی ہے زہر کے کچھ قطرے زمین پر گرنا شروع ہے. جہاں جہاں ماتم کر لا، لیکن جہاں جہاں وہ زہر گرتا رہا زمین کا سینہ پھٹنا شروع ہو گیا. اور اس وقت ماتم کرو، اس وقت تمہارے میرے مولا نے تڑپ کے کہا جعدہ وائے ہو تجھ پر، تجھے زمین کے سینے پر رینگنے والی مخلوق نظر نہ آئے. اجرکم علی اللہ. کتنا نحیف ہے تمہارا اور میرا یہ حوا. جب تمہارے میرے مالک کو زہر ملا ہے تو مولا نے اپنی ملاقاتوں کے وقت کو مخصوص کیا ہے، اور یہی تو سنت ائمہ رہی ہے. آخری فقرہ ہے، تابوت برآمد کرانا چاہو تو برآمد کرا دینا، کیونکہ اس سے زیادہ سخت فقرہ ہو نہیں سکتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب اصحاب تشریف لائے تو میرے مولا کی زبان پر کیا تھا؟ وہ شیعہ نہیں جس کی ہائے بلند نہ ہو. تاریخ کہتی ہے میرے مولا کی زبان پر سوائے شکر کے کچھ بھی نہیں تھا. اجرکم علی اللہ. اور اس وقت لوگوں نے تڑپ کے پوچھا مولا اتنا سخت زہر ملا ہوا ہے پھر بھی آپ کی زبان پر شکر ہے. مولا کہتے ہیں میں اس زہر کا شکریہ ادا نہ کروں تو اور کیا کروں؟ کہ مولا آپ تو فرماتے زندگی نعمت ہے اور نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ زندگی ختم ہونے پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. شیعوں میں بھی تمہاری کچھ مجبوریاں ہے، یا اللہ وہ وقت بھی دکھائے جب یہ مجبوریاں ختم ہو جائے اور ہم آل محمد کے قاتلوں کے نام کھل کھل کے لینا شروع ہو جائے. اپنی ہائے بلند کرنا. میرے مولا اشارہ ہے، میرے مولا تڑپ کے کہتے ہیں میں اس زہر کا شکریہ نہ ادا کروں تو اور کیا کروں؟ کہ میں کائنات کا وہ مظلوم ہوں جسے روز مدینے کی گلیوں میں اس کی ماں کے قاتل سلام کرتے ہیں، اور میں مجبور ہوں کہ انہیں سلام کا جواب دو. واہ صلا واہ غربتا علی لعنت اللہ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم.
حسن کے حسن کے